فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، کس نے حق دیا تھا کہ میری آیات کو جھٹلا دو؟ اس وقت انسان کہے گا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ مجھ پہ میری بدبختی غالب آ گئی اور میں گمراہوں کے اندر ہو گیا۔ میرے بھائیو، آج بھی آپ سب دانا اور عقل مند ہیں، اللہ نے آپ کو شعور سے نوازا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کاروبار جو بھی انسان کرتا ہے رات کو ایک بیلنس شیٹ بناتا ہے، خرچ اور آمدن دونوں چیزوں کی، پھر اس کو ملایا جاتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں روکڑ ملانا، روکڑ ملائی جاتی ہے ہر دن، اور اگر اس میں ہماری بیلنس شیٹ برابر ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اگر نفع میں چلی جائے تو ہمارا اور سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی زندگی کے اندر میں اللہ کا واسطہ دے کے اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ سے بھی، کبھی ہم نے اعمال کی بھی بیلنس شیٹ بنائی ہے؟ آج میں نے جو کچھ کیا ہے، میری نیکیاں زیادہ ہیں یا میری خطائیں زیادہ ہیں؟ آپ کسی دن بنا کے دیکھ لیں، جس دن کو آپ بہت مناسب سمجھتے ہیں نا کہ آج بڑا اچھا دن تھا میرے لیے، آپ اس دن کی بیلنس شیٹ بنا کے دیکھ لیجئے، احساس ہوگا میں غلطی پہ جا رہا ہوں، میری نیکیاں کوئی زیادہ نہیں ہیں، میری خطائیں زیادہ ہیں۔ میرے بھائی، ایک وقت آئے گا جب انسان کہے گا، 14واں پارہ اس کی آیت نمبر 1، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہر انسان حسرت اور افسوس سے کہے گا کاش میں اللہ کی فرما برداری کر لیتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر نہیں کرتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ذرہم، ان کو ان کے حالات پہ چھوڑ دو، یاکلوا ویتمتعوا، ان کو کھانے پینے دو، ان کو عیش و عشرت کرنے دو، جو فائدہ اٹھاتے ہیں اٹھانے دو، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، جن تمناؤں پہ زندگی بسر کرتے ہیں انہیں کرنے دو، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ کتنا نقصان کا سودا کیا ہے۔ تو جب یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہماری خطائیں بہت بڑھ گئی ہیں، ہم اس کے مقابلے میں ہماری نیکی کے ذرائع بھی کم ہیں اور نیکی ہے بھی کم، تو کوئی مداوع ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ خسارے سے بچنے کا رستہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک عمل یہ خسارے سے بچا سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ دانا لوگ ہیں، یہ بات جانتے ہیں، ہم زندگی کے مختلف اکائیوں میں کام کر رہے ہیں، ہر آدمی کا ایک سیزن الگ دن میں ہوتا ہے، اور جب کسی کا سیزن آتا ہے وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، یہ سیزن آئے گا میں اس سے پہلے اس کی تیاری کر لوں، اور جب سیزن آئے گا میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اگر دنیا کے معاملات میں ہماری سوچ یہ ہے تو اب میں آپ کے سامنے ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے عرض کرنے لگا ہوں، اللہ نے ہم سب کو ایک نیکیوں کا سیزن بھی دیتا ہے ہر سال، جو رمضان کی صورت میں آتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو بھی معاف کرتے ہیں، ہمارے درجات کو بھی بلند کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اچھے اور نیک لوگوں کا ہمیشہ وتیرہ یہ رہا ہے، جب ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ رمضان سے کئی ماہ پہلے اللہ سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، اے اللہ ہمیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کیوں کہتے تھے؟ میں کئی دفعہ سوچتا تھا یہ
یہ اتنی دعا کرنے کا کیا مقصد؟ آپ دیکھیں کل کا دن گزرا، آپ کے علم میں ہوگا کہ فلاں فلاں شخص فوت ہو گیا، وہ رمضان تک نہیں پہنچ سکا، اسے یہ فضیلت نہ مل سکی۔ ممکن ہے ہمارے بھائی اور بہنوں میں آج بھی دنیا سے کتنے ہی چلے جائیں۔ اگر ہمیں بھی اللہ لے جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ دو دوست تھے، نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسلمان ہو گئے۔ چند دن بعد ایک معرکہ ہوا، اس معرکے کے اندر ایک دوست، اس نے شہادت کا رتبہ پا لیا، شہید ہو گیا۔ 1 سال گزرا، اور سال گزرنے کے بعد دوسرا طبی موت فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر! لوگ گفتگو کرنے لگے کہ وہ پہلا تو جنت کا پرندہ تھا، اس نے تو بڑی جلدی شہادت کی موت پا لی، وہ تو جنت میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، آپ نے فرمایا نہیں، جو بعد میں طبی موت فوت ہوا ہے وہ اس سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اس نے شہادت کا رتبہ پایا اور یہ طبی موت فوت ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے 1 سال نمازیں نہیں پڑھی تھی، اس کی زندگی میں رمضان نہیں آیا تھا، اس نے رمضان کی نعمتوں کو نہیں سمیٹا تھا۔ یہ نمازیں، یہ نیک اعمال، یہ رمضان کی راتیں اور دن، ان کے اندر نیک اعمال، یہ انسان کو شہادت سے پانے والے سے بھی بلندی پہ لے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ چند دنوں کے بعد ہم اس مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی چیز کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے متعلق معلومات ہوں۔ آپ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں ایک 10 روپے کا بھی نوٹ ہوگا نا، آپ کبھی نہیں کریں گے اسے پھاڑیں یا منہ سے چبا لیں، اسے ضائع کر دیں۔ لیکن ایک بچہ جسے اس کا احساس نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں 5000 کا نوٹ بھی دے دیں گے، وہ پھاڑ دے گا یا منہ میں ڈال کے چبا دے گا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور انسان کو جس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو تو اس کے لیے محنت